أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت عافیت سے رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تمام بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو جنت میں ساتھ رکھے، قرآن سے محبت دے دنیا میں، تاکہ ہم قرآن کے ذریعے جنت میں جا سکیں. آمین. آج کا ہم لیسن شروع کریں گے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 سے اس کی کمپلیشن تک، یعنی کہ 188 سے آیت نمبر 206 تک ہمارا لیسن آج. اور اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو بریک کر کے توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل کہہ دیجئے، لا نہیں، املکو میں، حمزہ پہ جو زبر آ رہا ہے اس میں میں چھپا ہوا ہے آئی، اور املکو یہ فعل کی طرح، تو املکو میں مالک یا میں ملکیت رکھتا. لا املکو نہیں ہوں میں مالک، لی نفسی اپنے نفس کے لیے، میرے نفس کے لیے، نفعن کسی نفس کا، ولا اور نہ ضرن کسی ضرر کا، نقصان کا. ضرر جو ہے ہارم کو کہتے ہیں، نقصان کو. ضاد را را روٹ ورڈ ہے. الا مگر، ما جو، شاء چاہے، اللہ اللہ. ولو اور اگر، کنتو ہوتا میں. کنتو کا روٹ، کنتو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کاف واو نون. ہونا تھا اس طرح کے میننگ ہوتے ہیں. اور تو کے میننگ ہے میں. یہ اس کے اندر تو سے آپ دیکھیں سب سے اچھا طریقہ اس کو یاد رکھنے کا کہ انی کنتو من الظالمین میں کہتے ہیں بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. تو جب آخر میں اس فعل کے آخر میں آتا ہے اس کا مطلب میں ہوتا ہے. تو کنتو ہوتا میں، علم میں جانتا. اس میں بھی جس طرح املکو میں ہے ایسے یہ حمزہ ہے، اس کے میننگ ہے میں. علم میں جانتا، الغیبہ غیب کو، لستکثرتا لستکثرتو. اچھا، ہمیشہ یہ لا نہیں ہے اس لیے کہ جو پچھلا یہ جو جزم ہوتا ہے نا، اس کو ہمیں پچھلی حرکت سے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. تو کبھی لوگ اس کو لا اس طرح پڑھ سکتے تھے. یہ حمزہ اس کو الف کو ہم پڑھیں گے نہیں، کیونکہ جزم جو ہے پچھلی حرکت سے ملتا ہے. تو لستکثرتو، تو لا البتہ، اور میننگ بھی بدل جاتے ہیں. مطلب وہ لا میں تو میننگ نو ہوتے ہیں نہیں، لیکن جب زبر کی طرح پڑھیں گے تو اس کی میننگ البتہ، انڈیڈ. لا البتہ، کثرت سے لے لیتا میں. اچھا، کثرت تو روٹ ورڈ آپ کو دکھ گیا، کاف تھا را کثرت کا. یہ تو جس طرح کنتو میں تو تھی میں کی، اسی طرح یہ تو بھی میں کی ہے کیونکہ فعل کے آخر میں ہے، میننگ تو میں. اور اس میں ہے البتہ کثرت سے لے لیتا میں. تو یہ لے نہیں لینے کی میننگ کہاں سے آئے؟ یہ جو حمزہ یہ سین تا کی باب ہے، جس طرح ایک چیز طلب کرنا، آس کرنا اس کے میننگ ہوتے ہیں، اور لے لینا بھی میننگ اسی سے آیا ہے. ٹھیک ہے. لستکثر تو البتہ کثرت سے میں لے لیتا، یا کثرت سے میں آس کرتا کہ میں اور مانگ لیتا. تو اس میں طلب کرنا اور لینا یہ سب کچھ آتا ہے سین تا کی باب، جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو صرف یہ بتانے کا مقصد ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کلیئر اور ایزی ہو جائے اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنا. لستکثرتو البتہ کثرت سے لے لیتا میں، من الخیر بھلائی میں سے، وما اور نہیں، مسنی پہنچتی مجھے. مس میم سین روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب پہنچنا ہوتا ہے. اور نی مجھے، جب فعل کے آخر میں نی لگتا ہے یعنی یہ مجھے، تو نون کے ساتھ ہی ایڈ ہوتا ہے اکثر. اگر اسم کے آخر میں مجھے میری چیز لگتا ہے جیسے کتابی، تو اس میں نون نہیں ہوتا ایڈ ساتھ نا. آپ دیکھیں گے کتابی، ربی میرا رب، اسم کے آخر میں جب آئی ایڈ ہوتا ہے می، تو نی نہیں ایڈ ہوتا. لیکن فعل کے آخر میں ہاں ایسے ہوتا ہے. تو مسنی وہ پہنچتی مجھے، اسوء کوئی تکلیف. ان کے بعد اگر اللہ اور ان کی ٹرانسلیشن نہیں ہوں، انا میں، اللہ مگر، نذیر ڈرانے والا، وارن کرنے والا، وبشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. آیت نمبر 189.
هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ جان سے ایک ہی وجعل اور اس نے بنایا. اس میں اس نے کہاں سے آئی اس کی ٹرانسلیشن؟ جعل کے آخر میں جو یہ فعل کے آخر میں زبر ہوتا ہے اس میں ہی کی ضمیر واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. وجعل اور اس نے بنایا منہا اس سے. ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو مؤنث کی ضمیر ہے. کیا چیز گئی ہے مؤنث جو عربی میں ہے؟ اب آپ اس کو لکھ لیجئے یا ذہن میں اگر ہم رہ جاتی ہے تو بار بار آتا رہے گا تو آپ دیکھیے گا نفس جو ہے عربی میں واحد مؤنث ہوتا ہے. جیسا ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں نا نفس ہوتا ہے، لیکن عربی میں نفس ہوتی ہے، مؤنث کہلاتی ہے. تبھی اس کے لیے واحدتن یہاں پہ بھی مؤنث کا صیغہ یوز ہوا ہے، ایک ہی کے لیے بھی، لیکن گولتا لگ گئی. اور باقی بھی جہاں جہاں اب آپ کو یہ فیمنن ملے گا یہ سب نفس سے اس کا تعلق ہے. جب ہم ایک دفعہ اس طرح سنتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آنے لگتی ہے کچھ دن بعد وجعل اور اس نے بنایا منہا اس سے، یعنی کہ اس نفس سے، زوجہا جوڑا اس کا، اس نفس کا. زوج کہتے ہیں اسپاؤس کو، زوجہا جوڑا اس کا. لی یسکونا لی تاکہ، یا وہ سکون روٹ ورڈ ہے، سین کاف نون جو ہے روٹ ورڈ کی نون ہے یہ. لی یسکونا تاکہ وہ سکون حاصل کرے. الیہا طرف اس کے، طرف اس نفس کے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ الیہا تاکہ وہ اپنے زوج کی طرف سکون حاصل کرے. فلما پھر جب تغشاہا اس نے ڈھانپ لیا اسے. اچھا اس میں دو اس ہے، ایک یہ تو سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ یہ والا ہا جو ہے فیمنن ہا مؤنث کی ہا یہ بھی ایک نفس کے لیے یہ ہو گیا. اور یہ کہاں ہے؟ اس نے کہاں سے آیا؟ اچھا روٹ ورڈ تو ہے غین شین واو، غاشیہ غشا غشاوا، کافی دفعہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کور کرنے کے میننگ میں آتا ہے جب یہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. غش تغشا جو آخری اس میں بھی ہے تو کور کرنے کے میننگ میں آتا ہے ڈھانپنے کے. لیکن اس میں اس کہاں سے آیا؟ اس نے ڈھانپ لیا، تو یہ بھی فیمنن کی ضمیر ہے. ادھر سے جو تا ہے یہ مؤنث کی ہے کیونکہ ایک نفس نے دوسرے نفس کو، زوج نے اس کو ڈھانپ لیا تو اسی لیے اس نے ڈھانپ لیا اسے. تو اس میں ضرور یاد رکھے کہ دو ضمیریں ہیں اس جملے میں. آپ کو ہاں نظر آئے گی تو آپ کو لگے گا اسے ہے، مگر ایکچولی اس حصے میں بھی ایک ضمیر ہڈن ہے جو اس سے نکلتی ہے اس نے، ٹھیک ہے. فلما پھر جب تغشا اس نے ڈھانپ لیا ہا اسے، حملت اس نے اٹھایا. اب یہ تا ساکن ہے، جب تا ساکن آخر میں آتی یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہ بھی حملت اس نے اٹھایا، یعنی کہ اس نفس نے اٹھایا. حمل جیسے حمل بوجھ کو کہتے ہیں، اور تبھی حمل بھی کہتے ہیں نا حمل ٹھہر گیا، وہ بھی بوجھ ہوتا ہے. تو اسی لحاظ سے حملت اس نے اٹھایا، تا ساکن فیمنن ہے تو اس نفس نے اٹھایا، حملن بوجھ. یہ اس میں دو تنوین دکھ رہی ہے آپ کو، برڈن کو حمل کہتے ہیں. خفیفن ہلکا، خفیف خافا فا سے ہے، خفیف ہلکے کو کہا جاتا ہے. فمرت پس وہ چلتی رہی. اور ظاہر یہ عورت کی ہی بات ہو رہی ہے تو ٹرانسلیشن میں بھی ہم چلتی رہی کہہ رہے ہیں. تو تا ساکن نفت و مؤنث کی اب آپ کو سمجھ ہی آ رہی ہے. روٹ ورڈ کیا؟ میم را را. بس وہ چلتی رہی بھی ساتھ اس کے. ہی کون ہے؟ یہ حمل ہے. حمل تو بوجھ، دیکھیں یہ مذکر ہی یعنی کہ یہ اس کی وجہ سے وہ ہی کی ٹرانسلیشن ہے. فلما پھر جب اثقلت وہ بوجھل ہو گئی. اب یہ وہی فیمنن کی بات ہے، یہ عورت جب بوجھل ہو گئی، جب شروع میں پریگننسی بھی وہ چلتی رہی سکون سے، لیکن جب اثقلت جب بوجھل ہوئی، زیادہ ہیوی ہوا، دعوا دونوں نے دعا کی. دعوا کا روٹ ورڈ، دعا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال عین اور واو. یہ جو آخر میں آپ کو الف دکھ رہا ہے اس میں ڈوئل کا مفہوم آ رہا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا دونوں نے دعا کی، ورنہ ایک نے دعا کی ہوتی تو لکھا ہوتا دعا، دوسرے نے کی تین یعنی زیادہ نے کی ہوتی دعو کر کے آتا ہے، واو ساکن آخر میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ جو الف زبر آ رہا ہے ساتھ اور یہ دعوا اس میں ڈوئل کا صیغہ ہے. تو دعوا دونوں نے دعا کی اللہ اللہ سے، ربہما جو رب ہے ان دونوں کا. اگین ان دونوں کیسا ہے؟ ہما سے. اگر یہ ہم ہوتا تو یہ پلورل ہوتا، لیکن ہما ڈوئل کا صیغہ ہے دو کے لیے، جو رب ہے ان دونوں کا. لئن البتہ اگر، آتیتنا اس کو بریک کریں گے، آتیتا آتی حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، دے دیا تا تو نے، نہ ہمیں،
صالحن صحیح سلامت بچہ، لنکونن لا البتہ، نون ہم، ضرور کہاں سے آیا؟ نون کی تشدید جو آخر میں آ رہی ہے اس میں آتا ضرور، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ آیت نمبر 190، فلما تو جب آتا ہما، اس نے دیا ان دونوں کو، پھر بریک کریں گے، ہما تو ہو گیا ان دونوں کو، آتا کا روٹ ورڈ حمزہ تھا، یا اس میں اس نے کہاں سے آیا؟ جب بھی فعل کے آخر میں، دیکھیں یہ فعل کا حصہ ہے، فعل کے آخر میں زبر ہوتا ہے اور یہ کھڑی زبر بھی اسی طرح آتی ہے، تو اس میں ہی کی ضمیر واحد مذکر کی ہڈن ہوتی ہے، تو آتا اس نے، یہ اس سے آیا یہ زبر سے، اس نے دیا ان دونوں کو، صالحن صحیح سلامت، جعلا ان دونوں نے بنا لیا، پھر دونوں کہاں سے آیا؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا، یہ جو الف لگا ہے اس کے بعد زبر کے بعد اس میں ڈوئل کا صیغہ ہے، جعلا ان دونوں نے بنا لیے، لہو اس کے لیے، شرکاء شریک پلورل میں ہے یہ، فیما اس میں جو آتا ہما اس نے دیا ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو ہی ہے، آپ انہیں لکھ دیں، ان دونوں کو بار بار سمجھنے کی بات، سمجھنے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہما کا مطلب ان دونوں کو، مگر انہیں بھی لکھنا اوکے۔ فتعالی پس بلند تر ہے، فتعالی اللہ کو ہم اللہ تعالی کہتے ہیں، عین لام واو روٹ ورڈ ہے، اعلیٰ بھی اسی سے، فتعالی بس بلند تر ہے، اللہ اللہ، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یشرکون کیا یا پہلے اونا بعد میں وہ پلورل میں ہے، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ فعل ہے تو فعل کی طرح ہی ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ماں ان کو جو، لا یخلقو لا نہیں، یا یخلقو وہ پیدا کر سکتے، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ، یخلقون وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس کو آپ سرکل کر لیں، لکھ لیجئے کہ یہ پیسو ہے، پیسو لکھ لیجئے اس پہ، اس میں کلیئر گیو اوے کیا ہے؟ یا پہ پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر، یا تا پہلے اس پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ یہ پیسو ہے، یخلقون وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اچھا طریقہ ہے سمجھنے کا، دیکھیں اگر یہ ایکٹیو ہوتا تھا وہ پیدا کرتا ہے، لیکن یعنی یہ پیسو ہے تو وہ پیدا کیے جاتے ہیں، جس طرح وہ ہو جاتا ہے کہ ان پہ کام ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے وہ اس میں نہیں آتا، لیکن وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 192 ولا اور نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، یا پہلے اونا یا اونا بعد میں وہ پلورل میں ہے، وہ جمع میں ہے، اور روٹ ورڈ ہے تو واو عین۔ جب بھی استطاعت آتا ہے اس کے روٹ ورڈ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں، تو واو عین ہے تو پھر وہ آپ کو بار بار نہیں یاد کرنا پڑتا، اور لہم ان کے لیے، نصر کسی مدد کی، ولا اور نہ، انفسہم اپنے نفسوں کی، یعنی کہ ان کے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں، یا پہلے اونا بعد میں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے کہ جو جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہیں کسی کی نہ مدد کر سکتے ہیں بلکہ اپنی ہی زیادہ۔ اس میں ویسے ہیں یہ جملے جو آگے بھی آئیں گے کہ بہت سالڈ، جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی زبردست جملے ہیں سارے، تو اللہ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 193 میں دیکھتے ہیں، وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم بلاؤ انہیں، تدعو تم بلاؤ، جو دعا دال عین واو روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کے مطلب کال کرنا ہوتا ہے نا، جیسے یہ پکارو جیسے، تو وہی ہے، تم بلاؤ ہم انہیں، الی الہدیٰ طرف ہدایت کے، لا یتبعوکم نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، یتبعو یہاں تک بریک کریں، لیکن واو ساکن اور یا ہے تو پلورل میں بات ہو رہی ہے، وہ پلورل میں ہے، اور تابع عین روٹ ورڈ ہے، وہ اتباع کریں گے، کم تمہاری، سواء یکساں ہے، برابر ہے، سواء کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین واو اور حمزہ، نہیں سین واو اور یا، سوری سوی، کیونکہ مساوات اسی سے ہے، اور یستوی وغیرہ قرآن میں آتا ہے برابر ہے، یکساں ہے، تو روٹ ورڈ سین واو یا ہوتا ہے، اور سین واو حمزہ کس چیز کا روٹ ورڈ ہوتا ہے؟ جب برائی کی میننگ آتا ہے، سو
सय्यात वो उस वक्त सीन वाव हमजा होता है, यहाँ पे रूट वर्ड सीन वाव या होता है। सवाउन यकसा है अलैकुम तुम पर, अदअउतुमूहुम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे। अच्छा ये आ ख्वा का है, आ का मतलब होता है क्या, लेकिन जब अगर वो ऑप्शन देने के लिए हो जैसे चॉइस के लिए तो इसके मतलब ख्वा जैसे या ये करो या ये करो, जब हम किसी चीज को चॉइस देते हैं तो ऐसे भी हमजा पे कोई यूज होता है। आप देखें यहाँ पे एक ख्वा आ रहा है तो इसके बाद दूसरा भी एक है अम करके ना, यहाँ या ये करो या ये करो, तो ये ऑप्शन देने के लिए हमजा है, तो इसको हम क्या के बजाय ट्रांसलेशन के ख्वा यानी ऑप्शन देने का जैसा होता है कि या तो ये करो या तो ये करो, वैसा है आ ख्वा। दाउतुमु तुम प्लूरल में यानी कि दाउतुम तुम बुलाओ, हम उन्हें, या अन तुम स्वामितुन खामोश रहो। स्वामितुन स्वादता रूट वर्ड अक़वामी एक ही दफा रूट वर्ड यूज हुआ है और जो है यहीं पे यूज हुआ है रूट वर्ड। इन्नल्लज़ीना बेशक वो जिन्हें तदऊना तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के, इबादुन बंदे हैं, प्लूरल में है ट्रांसलेशन, अमसालुकुम तुम्हारी तरह ही, फदऊहुम बस पुकारो उन्हें। आपने देखा यहाँ आमतौर पे दाल आइन वाव का रूट वर्ड पुकारना होता है, यानी कि रूट वर्ड तो दाल आइन वाव है, इसका मतलब पुकारना होता है। यहाँ पे बुलाओ मतलब क्यों था ऊपर वाली आयत में, क्योंकि हुदा की तरफ, हिदायत की तरफ, तो ज्यादा सेंस बनता है कि तुम बुलाओ उन्हें हिदायत की तरफ, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हुदा से ताल्लुक था हिदायत से, दोनों जगह ट्रांसलेशन बुलाओ करके कहता है, तुम बुलाओ उन्हें, लेकिन नॉर्मली इसकी पुकारो ही ट्रांसलेशन होती है। तो यहाँ पे देखें फदऊहुम पस पुकारो उन्हें, फल युस्तजीबू, फल होता है कुरान में, वल होता है, वल का मतलब है और चाहिए के, फल का मतलब बस चाहिए के, क्योंकि शुड के मीनिंग है, जैसे शुड इंग्लिश में कहते हैं, और या पहले ऊ बाद में है तो प्लूरल की बात हो रही है, और जीम वाव बा रूट वर्ड है, जवाब इसी से जीन वाव बा रूट वर्ड है, और तो चाहिए कि वो जवाब दें। जब भी इस रूट वर्ड का, जीम वाव बा के रूट वर्ड का इंसानों की तरफ जब वो होता है तो इंसान जवाब दें, यानी कि लब्बैक कहें, बात माने, ये मीनिंग होता है। जब इंसानों की तरफ या किसी और के लिए आएगा तो होगा कि वो जवाब दें या वो बात माने, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हान तआला के लिए होता है तो डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं। यहाँ पे चूंकि बुतों के लिए आ रहा है और जिनको मानते हैं तो क्या है, फलयस्तजीबू तो चाहिए कि वो जवाब दें, लकुम तुम्हें, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे, अलहुम क्या, लाहुम उनके लिए, लहुम की कभी मायने ऐसे भी होते हैं कि जिस तरह होम है ना, दे हैव, तो ये उस तरह मीनिंग है, तो आप उनके लिए भी कह सकते हैं इसको, और क्या और ज्यादा बेहतर है कि क्या उनके, अर्जुलन पाँव है, अर्जुलन का रूट वर्ड है राजिम लाम, रिजलुन, रिजल जो होता है वो पाँव, एक पाँव के लिए होता है, और अर्जुल उसका प्लूरल है, और इसी तरह राजिम लाम रूट वर्ड रिजाल के लिए भी आमतौर पे देखते हैं, वहां पे मगर डिफरेंट होता है। तो ये अर्जुलन का सिंगुलर क्या है, रिजलुन, अर्जुल पाँव प्लूरल में, यमशूना वो के वो चलते हैं, मीम शिन या रूट होता है मशी चलना, यमशूना वो चलते हैं, बिहा साथ उनके। अब ये हा की जमीर मुअन्नस की किसकी तरफ जा रही है, ये प्लूरल जो ये यानी जो पाँव है तो उनकी तरफ जा रही है हा की मुअन्नस की जमीर। अम या लहुम उनके, ऐदिन हाथ है, ऐदिन भी जो है प्लूरल है, ये भी लिख लें प्लूरल है, ये है यद की प्लूरल होती है ऐदिन, तो हाथ हैं, यबतिशूना वो पकड़ते हैं, यबतिशूना में बात और शाह रूट वर्ड है, आपने वो आयत सुनी होगी सूरह बुरूज की, इन्न बत्शा रब्बक लशदीद, के बेशक आपके रब की पकड़ बहुत शदीद है, तो बत्श पकड़ को, यबतिशूना के वो पकड़ते हो, बिहा साथ उनके, हा की जमीर मुअन्नस की है, ऐदिन की तरफ जा रही है, अम लहुम या उनकी, आयुनुन आंखें हैं, युबसिरूना वो देखते हैं, हो बिहा साथ उनके। यहाँ पे रुक के एक बात कहते हैं कि अरबी में मुअन्नस के जैसे सीगे होते हैं उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। एक वजह ये भी है कि जो बॉडी के ऑर्गन पेयर्ड हैं उनके लिए मुअन्नस की जमीर यूज होती है। तो अब आप देखें तीनों जो ऑर्गन यूज है, पाँव दो होते हैं, तो जो दो होती हैं चीजें उन सब बॉडी पार्ट्स के लिए, पेयर्ड बॉडी पार्ट्स के लिए मुअन्नस की जमीर होती है। तो आप देखें यहाँ पाँव के लिए भी है, हाथ भी दो होते हैं उसके लिए भी मुअन्नस की जमीर है,
اور آنکھیں بھی دو ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی مؤنث کی ضمیر ہے. ام لہم آذان یسمعون بہا، یہاں پہ بھی آذان دو کان ہوتے ہیں تو اس لیے مؤنث کی ضمیر ہے. تو اس لیے صرف یہ کہ ایسی باتیں پتہ چلنے سے آپ کو انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے اور آگے بھی میک سینس کرے گا. جب آپ کو یہ مؤنث کی ضمیر یوز ہوگی کسی پیئرڈ آرگن کے ساتھ تو تھوڑا اندازہ ہونے لگتا ہے. اور آگے دیکھتے ہیں قل کہہ دیجئے ادعو پکارو. جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے قل ادعو، دال کا جزم لاسٹ حرکت سے ملتا ہے، رائٹ، قل ادعو. لیکن جب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ کے لیے بریک کریں گے ہم کہیں گے قل کہہ دیجئے، اور حمزہ پہ حرکت لگے گی تھرڈ لیٹر کے لحاظ سے. تھرڈ لیٹر پہ پیش ہو تو حمزہ پہ پیش لگتا ہے، اور تھرڈ لیٹر پہ اگر زبر یا زیر ہو تو حمزہ پہ زیر لگتا ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے ادعو پکارو شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، پلورل میں ٹرانسلیشن ہے. ثم پھر کیدونی، چال چلو میرے خلاف. یہاں اس کو بریک کریں گے، کیدو چال چلو، واو ساکن ہے، کیدو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کہو کرو، کلو وشربو آپ پڑھتے تو کیدو چال چلو، ٹھیک ہے، یہاں تک آ گیا چال چلو. اب میرے خلاف کہاں سے آئے؟ جو نی ہے یہ ایکچولی جب ورب فیل کے آگے ہم مجھے یا میرے ایڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم نی ایڈ کرتے ہیں، نون اس طرح نی. جیسے ہم نے اوپر بھی ایک فیل پڑھا تھا آیت نمبر دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو کہ کون سے والی ابھی آیت میں پڑھا تھا ہم نے، نی پڑھا تھا جی، مسنی آیت نمبر 188 میں ہم نے پڑھا تھا مسنی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ فیل کے آخر میں نی ایڈ ہوتا ہے مجھے کے لیے. اب یہاں پہ بھی ایکچولی فیل کی دو چال چلو اور نی جب ایڈ ہوا میرے خلاف، اب اس میں یا کسی وجہ سے گر گئی تو، لیکن یہ نون کی زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا تھی، کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں نون میں زیر نہیں ہوتی، تو یہاں پہ بھی نون میں زیر دکھ رہی ہے. عام طور پہ نون پہ زبر دکھتا ہے آپ کو، پلورل کی نون جو ہوتی ہے، لیکن کی دونی چال چلو میرے خلاف، تو اس میں یا تھی جو کسی وجہ سے گر گئی اور ہو گئے چال چلو نی میرے خلاف. فلا پس پھر نہ تنظرونی، یہ بھی وہی ہے تا اور اونا نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں اونی، تو اس کو بھی ہم یہاں تک بریک کریں گے. یہ اونا نہیں ہے بلکہ یہ اونی، تو اس میں نی الگ ہے. اور تنظرو یہاں تک ہم کریں تم پلورل میں مہلت دو نی مجھے، ٹھیک ہے. آیت 196 ان بے شک ولی میرا دوست، ولی میں تشدید ہے، ایک ولی کا ہے مولم یا کا روٹ ورڈ، اور ایک یا جو ہے میرے کی ہے مائے کی، جیسے ربی میرا رب، ولی میرا دوست. اللہ اللہ ہے الذی جس نے نزل الکتاب نازل کی ہے کتاب، وہوا اور وہ یتولا دوست رکھتا ہے، یا یہی روٹ ورڈ ہے وولام یا وہ دوست رکھتا ہے. اور یہاں میننگ دیکھنے اوپر بھی ولی کا ہے تو ادھر بھی ولی کا آرام سے ٹرانسلیشن آپ کو یاد ہو جائے گی کہ دوست کے لیے یوز ہوا ہے یہاں پہ. یتولا وہ دوست رکھتا ہے، وہ ولی بناتا ہے الصالحین صالحین کو. یہاں پہ رک کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ولی بن جائے اور ہمیں بھی صالح بنا دے، اور پھر مطلب تاکہ ہم اس کی ولایت کے قابل ہوں، آمین. آیت نمبر 197 والذین، اور وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی. نصر اسم کی طرح ہے، یہ اسم ہے یہاں پہ، نصرہ تمہاری مدد کی، ولا اور نہ، انفسہم اپنے نفسوں کی، پلورل میں ٹرانسلیشن ہے، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں. یا پہلے اونا بعد میں فعل ہوتا ہے اور پلورل میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں. آیت نمبر 198 وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم پکارو انہیں الی الہدی طرف ہدایت کے، یہاں پہ آپ بلاؤ پکارو دونوں ہی کر سکتے ہیں. لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، واو ساکن بتا رہا وہ پلورل میں ہے. وَتَرَاهُمْ تا آپ یو رآ جب دیکھنے کی میننگ میں ہے، جب بھی را حمزہ یا روٹ ورڈ ہوتا ہے، وَتَرَا اور آپ دیکھیں گے ہم انہیں، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نون زا را سے کبھی جو ہے مہلت کے میننگز آتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، آیت نمبر 195 میں، لا تنظرونی تم مہلت دو مجھے، تنظرون کا مطلب مہلت دینے میں تھا. کبھی میننگ ہوتے ہیں دیکھنے کے. تو آپ کو پتہ ہے نون زا را جو ہے نظر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں نظر اور وہی روٹ ورڈ ہوتا ہے انتظار.
تو ہمیں پتہ اس کا مطلب ویٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی ہم اس میں مہلت دینے کے میننگ میں بھی یہی روٹ ورڈ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے آپ کو بہت دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا میننگ ہے. ینظرون وہ دیکھ رہے ہیں، الیک طرف آپ کے، وہم حالانکہ ہو لا یبصرون نہیں وہ دیکھ رہے. آیت نمبر 199 خود اختیار کیجئے، پکڑ لیجئے. حمزہ خا زال روٹ ورڈ ہے. خود کا مطلب ہے لے لینا، پکڑ لینا، لیکن زیادہ بہتر اگر ہم کہیں گے درگزر کو پکڑے، اس سے بہتر لفظ کیا ہے اردو میں؟ اختیار کیجئے. تو اردو کے لحاظ سے بہتر لفظ اختیار کیجئے. العفو درگزر کو، آئین فا واو روٹ ورڈ مر اور حکم دیجئے. خذ اور مر یہ دونوں دیکھیں آرڈر فعل امر ہے. خذ اختیار کیجئے درگزر کو، مر اور حکم دیجئے بالعرفی نیکی کا. آئین رافع روٹ ورڈ معروف اسی سے ہے نیکی کا. فاعرض اور اعراض کیجئے، یہ بھی فعل امر ہے. اعراض کیجئے، اگنور کیجئے، عن الجاہلین جاہلوں سے. و اما اور اگر، اما جو ہوتا ہے یہ چوائس دینے کے لیے آتا ہے، جیسا آپ کو اگر کے میننگ میں آتا ہے. اگر کئی دفعہ دو چوائسز میں بھی اما آتا ہے کہ یا تو یہ کرو یا تو یہ کرو، اور ویسے بھی اما کا مطلب اگر کر کے آتا ہے. ینزغنک وسوسہ آئے آپ کو. کا تو ہو گئی آپ کی، یو کی. نون روٹ ورڈ ہو گیا نون، زا اور غین ہو گیا نزغ. نزغن یہ روٹ ورڈ جو قرآن میں آیا ہے یہ سیم ایسی ہی ایک آیت میں آپ کو دکھاتی ہوں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اگر وسوسہ آئے آپ کو. سورہ فصلت میں آیت نمبر 36 فصلت ہے، آیت نمبر 36 میں دیکھیں سیم ایسی ہے آیت. وَإِمَّا اور if يَنزَغَنَّكَ whisper comes to you من الشیطانی شیطان سے نزغن an evil suggestion فاستعذ باللہ. آلموسٹ یہی یہاں پہ ہم دیکھیں گے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ قرآن میں دیکھیں یہ دو آیتیں تو ہم نے دیکھی نا، ایک یہ ایک فصلت. اس کے علاوہ دو دفعہ اور آیا ہے یہ روٹ ورڈ، اور مطلب یہ ہمیشہ شیطان کے وسوسے، شیطان سے ہی ہمیشہ اس آیت میں تعلق رہا ہے اس کا. وسوسہ شیطانی ڈالتا ہے، ایول وسپر، ایول سجیشن. تو یہاں دیکھیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اگر وسوسہ آئے آپ کو من الشیطان شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ. یہاں پہ پھر فعل کی طرح ہے، فعل ہے کہ وسوسہ آئے آپ کو، اور یہاں پہ نزغن دو آپ کو تنوین دکھ رہی ہے تو یہ اسم کی طرح نزغن کوئی وسوسہ. فاستعذ بس پناہ طلب کیجئے. پناہ کا روٹ ورڈ ہے عین واو ذال. ہم استعاذہ بھی کہتے ہیں، وہ اسی سے پناہ طلب کرنا. اور اعوذ میں ہم کہتے ہیں میں پناہ طلب میں پناہ مانگتا ہوں. تو اس میں حمزہ سین تا کی وجہ سے طلب کرنے کے میننگ آتے ہیں. عین واو ذال سے پناہ کے میننگ آتے ہیں، مگر اس فاستعذ اعوذ ہوتے ہی پناہ طلب کی جاتی ہے نا. فاستعذ پناہ طلب کیجئے باللہ اللہ کی، انہو بے شک وہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 201 ان الذین اتقوا بے شک وہ جنہوں نے تقوی کیا، اذا جب مسہم چھو جاتا ہے ہم انہیں، طائف کوئی خیال. تا واو فا روٹ ورڈ ہے. عام طور پہ طواف بھی اسی سے ہوتا ہے، تو خیال بھی کیا ہوتا ہے وہ گھومتا گھامتا ہی آتا ہے نا، تو اسی لیے طائفن کبھی خیال کے لیے آتا ہے. بہت کم قرآن میں طائفن آیا ہے خیال کے لیے، تو اس کو غور سے اس کو سرکل کر کے یاد کر لیں. طائفن کوئی خیال، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، تذکروا چونک پڑتے ہیں. تذکروا ہوتا ہے زال کا افرا جسے ایک دم سے ہوش میں آ جاتا ہے، ایک دم نصیحت پکڑ لینا یا ایک دم چونک. تو اس کے میننگ بھی یہ چونک پڑتے یہیں پہ آپ کو دکھ رہے. عام طور پہ ہمیں یہ والا میننگ نہیں دکھتا، تو آپ اس کو ضرور اسی طرح یاد کریں. تذکروا وہ چونک پڑتے ہیں جیسا ایک دم سے ہوش میں آ جاتے ہیں. فَإِذَا پھر یکایک، اذا کے مطلب عام طور پہ جب ہوتے ہیں، یہاں پہ اذا کے مطلب سڈنلی یکایک ہے. یہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے قرآن میں. آپ زیادہ تر اذا جب ہوتا ہے، فاذا پھر یکایک ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں، یعنی وہ ایک دم ہوش میں آ جاتا ہے، انہیں سمجھ آنے لگتی ہے ہوا کیا ہے. اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تقوی والا بنا دے کہ ہمیں بھی جب شیطان کی طرف سے خیال آئے تو ہم بھی ہوش میں آ جائیں اور ہمیں اندازہ ہو جائے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی. اس کو آپ جو ایسے لفظ ہوتے ہیں جو آپ کو کہیں اور ایسے نہیں دکھتے، ان کو آپ سرکل کر لیا کریں تاکہ آپ اس کی ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کر سکیں. وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں. 202
و اخوانہم اور بھائی ان کے، بریکٹ میں بتا دیا ان کے کن کے، شیطانوں کے. اخوان جو ہے اخون کی جمع ہے، حمزہ خا واو روٹ ورڈ ہے. اخوان اور بھائی ان کے، یمدونہم یہاں تک بریک کریں گے، یا پہلے اونا بعد میں، وہ پلورل میں ہے، اور میم دال دال روٹ ورڈ ہے. مدہ یمدونہم وہ کھینچتے ہیں ہم ان کو. آپ نے دیکھنا مد جو ہے ہم پڑھتے ہیں لمبی کر کے مد کھینچتے ہیں، اسی لیے وہ مد کہتے ہیں. جیسے الف مدہ کہتے ہیں نا کہ واو مدہ، اسی طرح بڑی مد بنی ہوئی ہے تو مد میں ہمیں خود ہی بچپن سے پتا ہے کہ مد بنی ہوگی تو کھینچے. اور اسپیشلی قرآن میں آپ دیکھتے ہیں بڑی مد ہے تو اور زیادہ کھینچا جاتا ہے، تو مد میں کھینچنے کی میننگ ہوتے ہیں. میم دال دال روٹ ورڈ ہوتا ہے. اس مد کا اس لیے ذکر کیا کہ آپ کو اچھے سے اس کی ٹرانسلیشن یاد ہو جائے. یمدونہم وہ کھینچتے ہیں ہم انہیں، فی الغی گمراہی میں. غی کا روٹ ورڈ ہے غین، واو یا، غاوین بھی اسی سے آتا ہے، غی گمراہی کو کہتے ہیں، اور روٹ ورڈ غین واو یا. فی الغی گمراہی میں، ثم پھر لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے. قاصر روٹ ورڈ ہے. قصر ہم نماز قصر کرتے ہیں نا، اس سے یاد ہے کہ نماز قصر میں کیا کرتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں نا، نماز میں 4 فرض سے 2 فرض کر دیتے ہیں، تو وہ بھی قصر اسی لیے ہوتا ہے. تو یقصرون نہیں وہ کمی کرتے. آیت نمبر 203. وَإِذَا اور جب، لم نہیں، لم ہوتا ہے did not، تأتیہم آپ لاتے ان کے پاس. تا تو یہ ہو گئی آپ کی. حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. حمزہ تا یا روٹ ورڈ کے بارے میں اگر یہ اکیلا ہوتا ہے حمزہ تا یا کا روٹ ورڈ تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن اس کے بعد بھی آتا ہے، جیسے اس آیت میں آ رہا ہے، اس لفظ میں آ رہا ہے، اس کے بعد کے لفظ آتا ہے، تو اس کی میننگ ہو جاتے ہیں لانا. ٹھیک ہے، اکیلے ہوگا حمزہ تا یا تو اس کا مطلب ہے آنا، اور اگر بعد میں بھی آتا ہے تو مطلب لانا. اور یہاں پہ ہم دیکھیں تأتی آپ لاتے، ہم ان کے پاس، ہم ان کے بعد بھی آیتن کوئی نشانی. تو اس بی کی الگ سے ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، یہ بی کا تعلق یہاں سے ہے. آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی. قالو وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں، اجتبیتہا چن لایا تو اسے. اوکے، یہاں پہ پھر ہم رکیں گے. جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لو لجتبیتہا، لو لج، لام کی زبر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جزم کو پچھلی حرکت سے ملایا جاتا ہے. پچھلی حرکت کیا ہے، یہ لام پہ زبر ہے، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں لو لج، لو لجتبیتہا. لیکن جب ہم بریک کریں گے ہم کہیں گے لولا کیوں نہیں. اب یہاں کی حرکت ہم کیسے چنیں گے، تھرڈ لیٹر کے لحاظ سے. تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے تو یہاں پہ زیر لگے گی، تھرڈ لیٹر پہ زیر ہوتا تب بھی زیر لگتی، اور یہاں پہ پیش ہوتا تو پھر پیش لگتی. تو اجتبیتہا چن لایا تو اسے. اجتبیتہا کا روٹ ورڈ ہے جیم با اور یا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجتبہ بھی لکھا جاتا ہے، یا مجتبہ حضرت علی کے ساتھ بھی ہم پڑھتے تھے مجتبہ لوگ نام رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چوزن. اور روٹ ورڈ جن با یا رہے گا، اس کا مطلب چوزن ہوتا ہے. تا کے ساتھ یاد ہے قرآن میں بہت دفعہ ہے اجتبا ہو، تو اس میں جو ہے چوزن کے معنی آتے ہیں. روٹ ورڈ مگر جن با یا، اس میں تا جو ہے وہ تو کی ہے. اجتبیتا چن لیا تو، چن لایا تو ہاں اس سے. اب یہ مؤنث کی ضمیر ہم دیکھیں گے کس کی ہے، لیکن پہلے بات ہو رہی ہے کہ تا کا مطلب تو. انعامتا سے یاد رکھا کریں. انعامتا جب ہم سورۃ فاتحہ کی ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں، انعامتا انعام کیا تو نے، تو اسی لیے اجتبیتا چن لایا تو. اور اس میں ایکچولی انتا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، انتا ہوتا ہے نا یو کے لیے، وہی ہے اجتبیتا چن لایا تو ہاں اس سے. اب مؤنث کی ضمیر ہے، غور کریں کون سی چیز مؤنث دکھ رہی ہے، یہ گولتا جب دکھ جائے بس سمجھے یہ مؤنث. عربی میں گولتا مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے چن لایا تو اس سے. کوئی کہہ دیجئے انما بے شک، اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، حمزہ ہے میں کیا تباہ کرتا ہوں، میں اتباع کرتا ہوں، میں پیروی کرتا ہوں، ماں اس کی جو یوحا وہی کی جاتی ہے. اس کو بھی کئی دفعہ قرآن میں آیا، ٹرانسلیشن ہمیں اچھے سے آتی ہے، مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیسف مجہول ہے. یہاں پہ پیش اور تھرڈ لیٹر پہ کھڑی زبر ہے تو وہ وہی زبر جیسے رول ہو جاتا ہے. تو یوحا وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف. الیہ میں یا پہ تشدید ہے، اس میں 2 یا ہے، ایک الہ کی یا اور ایک میری کی یا، طرف میرے، میں ربی میرے رب کی طرف سے. ہذا یہ بصائر بصیرت کی باتیں ہیں، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے.
لِقَوْمٍ یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی پیسو ہے، مجھول ہے، لکھ لیجئے پیسو ہے یہ، جب پڑھا جائے، قرات کی جائے، قاف را اس کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے قاف را حمزہ ہوتا ہے، القرآن قرآن، فاستمعوا پس غور سے سنو، فا ہے تو پس آ گیا، او کر کے بات ہو رہی ہے تو پلورل میں بات ہو رہی ہے، سین میم عین روٹ ورڈ ہے، سما کہتے ہیں سننے کو، مگر جب یہ تا بیچ میں آ جاتا ہے، باپ کی تا ہوتی ہے یہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، جسے جہاں بھی ہوگا کہ یہ فسما او ہوتا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے سنو، لیکن فاستمعوا غور سے سنو، لہو اسے، وانصتوا اور خاموش رہو، یہ بھی آرڈر فارم میں، جسے فاستمعوا غور سے سنو، لہو اسے، وانصتوا اور خاموش رہو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے نون سوتا، اور یہ قرآن میں روٹ ورڈ 2 دفعہ ہے، ایک یہاں پہ اور ایک ہم سورہ احقاف میں دیکھتے ہیں، جی سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں، جہاں پہ جنوں کا گروپ گزرا تھا تو انہوں نے بھی یستمعون غور سے سننا قرآن کو، اس میں بھی یستمعون، دیکھیں آپ تامیم تا کے ساتھ آیا ہے، یعنی اٹینٹیو لسننگ، غور سے سننا القرآن، اور یہاں پہ قالو انہوں نے کیا کہا، انصتو لسن کوائٹلی، تو انصتو کا مطلب ہوتا ہے خاموش رہو، خالی ہوتا بیسیکلی ہوتا لسن کوائٹلی یا پے اٹینشن کر کے سننا، تو یہ قرآن میں 2 دفعہ ہی روٹ ورڈ یوز ہوا، آپ نے ایک جگہ یہاں دیکھا، یہاں بھی قرآن کو ہی غور سے سننے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ لسن اٹینٹیولی کوائٹلی پے اٹینشن، اور سیم یہی روٹ ورڈ یہاں پہ ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، خاموش، اور اس میں بھی قرآن کا تعلق ہے اور غور سے سننا اور خاموش رہنا، تاکہ لسن اٹینٹیولی، کیونکہ جب ہم خاموش رہتے ہیں تبھی ہم پے اٹینشن کرتے ہیں، اٹینٹیولی لسن کرتے ہیں، تو اس میں وہ چیز آتی ہے، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ، یہ بھی پیسو ہے، مجھول ہے، بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے، تا پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو یہ پیسو ہے، اور تم رحم کیے جاؤ، اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تم رحم کرو، جیسے کسی پہ آپ رحم کریں، لیکن ترحمون تم رحم کیے جاؤ، تو اس میں رحم تم پہ کیا جائے گا، کون کرے گا، یہ ڈوئر جو ہوتا ہے کرنے والا، مسٹری یعنی کہ مسٹری ہوتا ہے کہ نہیں پتا ہوتا، یہ عربی میں اسی طرح ہوتا ہے تو مجہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ترحمون تم رحم کیے جاؤ، وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے ربک اپنے رب کا، فی نفسی کا اپنے دل میں، اپنے نفس میں، تضرعا عاجزی سے، ضاد و عین روٹ ورڈ ہے، ہمبل کو کہتے ہیں، وخیفتاً اور خوف سے، جب بھی خوف کے روٹ ورڈ ہوگا، روٹ ورڈ بھی خواہ و فا ہوگا، خیفتاً اور خوف سے، ودون الجہری اور بغیر بلند، من القول آواز کے، جہری نماز بھی جب پڑھی جاتی ہے، اونچی نماز جیسے مغرب اور عشاء کو کہا جاتا ہے، فجر کو کہا جاتا ہے، اس میں بلند قرات کہتے ہیں، تو اس کو جہری نمازیں کہتے ہیں، تو جہر بلند، ودون الجہری من القول اور بغیر بلند آواز کے، بالغدوی صبح کے وقت، والآصالی اور شام کے وقت، ولا اور نہ تکن آپ ہوں، تا کا مطلب آپ، اور کن آپ ہوں، من الغافلین غافلوں میں سے، ان آیت نمبر 206 آ گئی، اس میں سجدہ بھی ہے، تو اس کے بعد ہم آیت سجدہ ہے یہ، تو سجدہ بھی کریں گے۔ 206 ان الذین بے شک وہ فرشتے جو، بریکٹ میں سمجھاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، وہ فرشتے جو عند ربک آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ اور وہ تسبیح کرتے ہیں وہ اس کی، وَلَهُ اور اسی کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی یا غلطیاں تھیں وہ ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ اس پہ ہماری بخشش کر دے، ہمیں معاف فرما دے، اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر لے اور ہم قرآن سیکھیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہوئی، سورہ اعراف، اور بہت پیاری صورت تھی، اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ ان کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس میں اچھی باتیں تھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔